الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے زندگی دی اور اس زندگی کے بعد موت ہے۔ شروعات میں انسان بے جان مادہ تھا، اس کے بعد اس میں حیات آئی، پھر اس کے بعد اس کو موت آئے گی، پھر واپس سے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ جو زندگی آج ہمارے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم اس زندگی میں اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ کے ہاں اچھا انجام ہمیں ملے، اچھی زندگی جئیں تاکہ اس سے اچھی زندگی ملے۔ اسی لیے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل میں بہتر کون ہے۔ تو معلوم ہے کہ سارا معاملہ عمل میں بہتر کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، اور کون ہے جو اچھے عمل کو اچھے سے کرتا ہے۔ جو جتنا اچھے سے عمل کرے گا، اچھے اعمال کو کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا قیمتی بنے گا۔ لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی چیزیں بھی رکھ دی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مشغول کرتی ہیں، اور آدمی اصل مقصد کو چھوڑ کے ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ انہی میں سے آج ہمارا موبائل فون بھی ہے، اور اگر لسٹ بنائی جائے تو وہ ٹاپ پہ ہے کہ کون سی چیزیں ہمارا سب سے زیادہ وقت کھا جاتی ہیں جو واقعی ضروری نہیں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 پر اگر رکھا جائے تو ہمارا موبائل فون ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ اس کے استعمال میں ہم کو دھیان جن پر دینا چاہیے، جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز تھی کہ وقت ضائع کرنے سے بچنا، غیر ضروری اس پر لگے رہنا مناسب نہیں۔ واقعی اگر ضروری ہے، کسی کا میسج ہے، کسی سے بات کرنا ہے، کچھ تلاش کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہے، کچھ اور معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ انسان یہاں وہاں کی چیزیں اس پر دیکھتا، پڑھتا، سنتا رہے جس سے اس کی زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ وقت ضائع کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 2، موبائل پر اجنبی مرد عورت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں گفتگو کرنا یا کنیکٹ ہونا، اور پھر بات آگے بڑھتے بڑھتے آگے چلے جانا، یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا جو آدمی موبائل فون استعمال کرتا ہے، خاص طور سے فیس بک، چونکہ اس میں فرینڈز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بچنا چاہیے کہ کہیں ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، بے تحقیق خبروں کا نشر کرنا، اس سے بچنا۔ کوئی بھی خبر آئی، آگے بڑھا دیا، کبھی کوئی حدیث ہے، کبھی کوئی کسی کا قول ہے، کبھی کوئی دینی مسئلہ ہے، کبھی عقیدے کی بات ہے، کبھی سیاسی مسئلہ ہے، کوئی سیاسی واقعہ ہوا اس کو پھیلا دیا، آگے بڑھا دیا۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور ہمارے پھیلانے کی وجہ سے ایک بڑا نقصان سماج کو ہو یا کسی کے دین کو ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خبروں کو بلا تحقیق نشر نہ کریں، بلکہ اس کو ویریفائی کریں اور اس کے بعد ہی نشر کریں۔ نمبر 4، اس میں یہ بھی نہ کریں
کہ لمبا ایک آرٹیکل ہے، کسی عالم کو بھیج دیا، جلدی سے ذرا تحقیق کر کے بتاؤ، تو وہ آپ کا اسسٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی دکان میں کام کرتا ہے، کبھی بھی آپ اس کو رات دن میں بولیں اور وہ آپ کو کر کے بھیجے، اس کے پاس بہت سارے کام ہیں۔ آپ کو بول دے کہ ایک کام کرو، اتنے پورے بستی میں کتنے لوگ ہیں ان کا پورا بایو ڈاٹا جمع کرو، مجھ کو ضرورت ہے، کریں گے؟ ٹائم نہیں میرے پاس، تھوڑا بزی ہوں میں۔ اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس بھی کام ہے۔ واقعی اگر کوئی ایسی چیز ہے، چھوٹی موٹی چیز ہے، مسئلہ ہے، لوگ آرٹیکل بھیج دیتے ہیں پورا، یہ 10 دلیلیں بھیجیں کسی دیوبندی نے، بریلوی نے اور کسی منکر حدیث نے، ذرا ان کا جواب لکھ کے بھیجیے، جو حکم۔ تو یہ بھی نہیں کرنا کہ تحقیق، آپ نے تو کہا تھا تحقیق کرنا چاہیے، تو آپ ہی جو بولے وہ کنڈی کھولے والا معاملہ ہو گیا یہاں پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو کوئی عالم کوئی مشورہ دے تو آپ اسی سے کام کرانا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو عالم علماء آپ کو دے رہے ہیں، معتبر ذرائع سے مل رہا ہے، اس کو نشر کیجیے۔ دنیا بھر کی خرافات لا کے عالموں سے چیک کرانے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ گئے کیوں؟ عالم پہلے یہ پوچھنا چاہیے آپ سے، وہاں آپ گئے کیسا؟ اس ویب سائٹ سے لائے آپ، کاپی کر کے مجھ کو بھیجے، آپ کی یہ صحیح ہے کہ بتاؤ آپ کو ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی؟ گئے کیوں آپ؟ تو وہاں جانا ہی غلط تھا، آپ گئے کیوں وہاں پہ؟ نہیں کسی نے بھیجا مجھ کو، تو آپ اس کو بولو مت بھیجا کر۔ آپ کو صحیح علماء سے لینے کے لیے وقت اتنا کافی نہیں ہو رہا، اب غلط باتوں کو لے کے چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کل کو آپ بائبل لے کر آؤ گے، کسی اور کتاب سے لے کر آؤ گے اور عالم کو بولے کہ چیک کرو ذرا بائبل کی بات صحیح ہے کہ نہیں، اب بائبل میں ڈھونڈنا ہو صحیح ہے کہ نہیں۔ تو یہ بھی سوچیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں وہاں سے چیزیں لے کر آتے ہیں اور پھر وہ سارا کا سارا لمبا میسج عالم کو بھیجیں گے، اس کو ذرا پورا چیک کر کے بھیجتے کیا؟ نہیں کرنا ایسا۔ معتبر باتیں معتبر جگہوں سے لیں اور ان کو عام کریں۔ جو عالم کا کام ہے آپ مت کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، دین سیکھیے۔ نمبر 4، شہرت پسندی اور خود نمائی سے بچنا۔ اپنی عبادات، اپنی دینی خدمات، سماجی کام کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا۔ اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانا۔ سوشل میڈیا پر اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک کاموں کو اجاگر کر کے لوگوں میں نام کمانا، اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے۔ 5ویں چیز ہم نے دیکھی تھی، بے حیائی کو عام کرنے سے بچنا۔ ایسے فوٹو، ایسے ویڈیو جو بے حیائی اس میں ہے، بے پردہ عورتیں اس کے اندر ہے، اور آپ اس کو آگے بڑھا دیں، کوئی جوک اس کے اندر ہے یا کوئی سیاسی بات اس کے اندر ہے، دیکھو کیسا فلاں علاقے میں کیسی کوئی مسلمان عورت ڈانس کر رہی ہے، آپ اس کے اوپر بھیجیں۔ کیوں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کے اندر سے وہ ڈر بھی نکل جاتا ہے، بے شرمی دیکھتے 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 بے شرمی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے آپ ایسی چیزیں ایسے لوگوں کو بھیجیں جو اصلاح کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پورے گاؤں میں پھیلائیں۔ موٹی مثال ہے، اگر کوئی لڑکا ہے اسکول کا، اگر وہ سگریٹ پی رہا، آپ اپنے بیٹے کو دکھائیں گے، دیکھ بیٹا دیکھ کیسا سگریٹ پی رہا، کیا آپ ڈریں گے؟ آپ ڈریں گے نا، اس کا دیکھ کے یہ بھی سیکھے گا، یہ بھی ٹرائی کرے گا۔ تو یہی عام لوگوں میں ہوتا، خالی بچوں میں نہیں ہوتا، ہی بڑوں میں بھی ہوتا کہ غلط کام جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں ان کی جرت بڑھتی ہے، اندر سے چاہت پیدا ہوتی ہے۔ غلط کام کو نہیں پھیلانا، دیکھو کیسا ہو رہا، نہیں، اس کے پاس بھیجنا جو واقعی علم رکھتا ہو، اس کی اصلاح کر سکتا ہو، سماج میں اس کو بتا سکتا ہو، نہیں کہ ہر آدمی کو پھیلایا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر آدمی کو بے حیائی، اور عالموں کو نہیں بھیجنا کچھ بھی ایسی باتیں جوک وغیرہ اس طرح کے، ہاں کہ جوک آپ بھیجیں کوئی بھی اور بولے کیوں بھیجیں، بولے آپ بہت ٹینشن میں رہتے نا، جنت جہنم آخرت کی فکر میں لگے رہتے، تھوڑا سا کبھی کبھی آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے تو عالم صاحب کو بھیجے، وہ بھی کس کا بھیجے؟ جو عورت کا مشاعرہ بھیج رہے ہیں اس کا، ہاں کامیڈی شاعری، کیا ہے یہ؟ عالموں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے ایسا۔ علماء کو وہی چیزیں بھیجیں جو دینی اعتبار سے ان کی ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہوں، نہ یہ کہ فضولیات آپ بھیجیں۔ ان کو ویسے بھی ٹائم کم ہے، ان کے پاس آپ اس طرح کی فضولیات بھیج کے اور ان کا وقت برباد کریں گے، کیونکہ وہ ایک نہیں بھیجتا، پھر 100 لوگ بھیجتے ایسے، تو 100 کا چیک کرتے کرتے اس کا دن ختم ہو جائے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور کون سی چیزیں اختصار کے ساتھ ان کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا اس اعتبار سے یہ آخری درس ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، پھر ہم لوگ اگلے مہینے شاید انشاءاللہ ملیں گے۔
چھٹی چیز یہ ہے کہ عبادات اور دینی مجالس کی حفاظت کرنا. عبادات میں، نماز میں وائبریشن پہ رکھا یا کالر ٹون رکھا ایسا، یا نوٹیفیکیشن آن رکھا، نماز خراب. انفرادی نماز بھی خراب، عبادات جماعت کی نماز خراب، بار 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 بج رہا نہیں. تو اس کو کیا کرنا؟ سائلنٹ موڈ پہ رکھنا. وائبریٹ پہ بھی نہیں رکھنا. وائبریٹ پہ بھی وہ بازو والوں کو پریشان کرتا ہے، ان کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے. اور دینی مجالس میں جب ہم بیٹھیں تب بھی اس کو ہم کیا کریں؟ سائلنٹ رکھیں. بعض اوقات دینی مجلس ہوتی ہے، اچانک کوئی گانا بجنے لگ جاتا ہے، اور ایک واقعی جنت کی بات ہو رہی ہے اور کوئی گانا بج رہا ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے اور گانا بجنے لگ گیا. سب کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے، سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سب کا ذہن اس کی طرف. ایک کیفیت بن رہی تھی، ٹوٹ گئی. لہٰذا جو بھی دینی مجالس ہیں ان میں ہم بیٹھیں تو ہم اس کو استعمال نہ کریں، بند کر کے رکھ دیں. بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ دینی مجلس میں بیٹھتے پیچھے دیوار سے ٹیک کے بیٹھیں گے، اور جیسا بور ہو گئے بیان سے ویسا اپنا محبوب نکال لیتے ہیں اور پھر اس میں لگ جاتے. کیونکہ یہ تو ابھی کیا ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی سنتے اس میں بھی رہتے، 2 in 1 ملٹی ٹاسکنگ. بولے یہ بھی سن رہا ہوں میں، یعنی تیرے نزدیکی اتنی تیرے سے اگر بات کرتے ہو کوئی ایسا کرے، بولتے رہے میں سن رہا ہوں، کتنا خراب لگے گا تجھ کو. علماء دین کی بات کر رہے ہیں، محنت کر کے آ رہے ہیں، قرآن و سنت کی جان توڑ کے بات کر رہے ہیں، اور آپ پیچھے بیٹھ کے موبائل چیک کر رہے ہو. یعنی اتنا وہ زیادہ بڑی چیز ہے جو آپ یہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، کوئی ایمرجنسی بات آ گئی، سمجھ میں آتی بات، لیکن بعض لوگوں کا مستقل مشغلہ ہوتا ہے. نواب صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، چیک کر رہے ہیں، بولتے رہو ہم سن رہے ہیں. ایسے لوگوں کو باہر بھیج دینا چاہیے مسجد کے. ایسے لوگوں کو باہر بھیج دینا چاہیے، جاؤ سیدھا باہر، یہاں نہیں بیٹھنا. تم کو اتنا ہی چاہیے نا، باہر بیٹھو، باہر بیٹھ کے چیک کرو، چیک کر کے واپس اندر آؤ. بہت برا لگتا ہے جب ایک دین کی بات ہو رہی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی، تو کس کی طوائفوں کی بات سن رہا ہے، اس کے اندر ان کے میسیجز چیک کر رہا ہے، دنیا بھر کے فضولیات. اور ایک عالم بیٹھ کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے اور فضول باتیں چیک کرتا ہے بیٹھ کے دیوار سے ٹیک لگا. شرم آنا چاہیے. دینی مجالس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کمشنر کے سامنے بیٹھ کے چیک کرتے بیٹھے گا ایسا؟ ڈرے گا، ہاں صاحب ہاں صاحب. کیوں؟ اس کا غلام بن کے بات کرے گا اس سے. دینی مجالس میں کیوں نہیں؟ دینی مجالس زیادہ حقدار ہیں اس کی. ٹھیک ہے، کوئی بہت مجبوری کی چیز ہے، کچھ مسئلہ ہو گیا، کوئی میسج آ گیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کوئی ہے، کبھی بھی اس کو میسج آ سکتا ہے. کوئی آدمی ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہو گیا، اچانک میسج آ گیا، فون آ گیا، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے وہ. لیکن یہ کہ آدمی فیس بک کے پوسٹ چیک کرتے بیٹھے، مسجد میں بیٹھ کے یہاں درس چل رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، بعضوں کا تو خطبہ وہ تو واجب ہے سننا. ٹھیک ہے بھائی، یہ جو درس چل رہا ہے واجب بھی نہیں سننا ایک اعتبار سے، لیکن بعض اوقات جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں لوگ بیٹھ کے پیچھے موبائل چیک کرتے ہیں. اور خاص کر کے نوجوان طبقہ ہے، نہیں ہونا. ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہماری نمازیں، ہمارے دینی مجالس، اس میں نہیں، اس کو ڈسٹرب کرنے نہیں دینا، خود بھی نہیں اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دھیان سے سنو اور چپ رہو. تو لہٰذا یہ ادب ہے کہ دینی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں پیچھے بیٹھ کے آدمی ڈسکس کرتا رہے، دیکھ میسج یہ آیا، ایسا ہے، اور دونوں مسکرا رہے، ہنس رہے اور ڈسٹرب خود بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. دینی مجالس میں دھیان سے بات کو سننا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس دھیان سے سننے کی برکت سے ہماری مغفرت کر دے کہ بندہ پوری طلب کے ساتھ آیا تھا، اس کے دل میں طلب تھی اللہ مجھے ہدایت دے دے، اس طلب کی وجہ سے ہی اللہ اس کا بیڑا پار کر دے. کیا پتہ، کیونکہ قوموا مغفورا لکم مجلس کے ختم پر اعلان ہوتا ہے، اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. کتنی بدقسمتی ہے کہ اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوں لیکن ہم پر لعنتیں ہو رہی ہوں اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے گھر میں بے حیائی کی تصویریں دیکھ رہا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج حرم میں دیکھتے ہیں برا لگتا ہے، حرم میں آدمی بیٹھ رہتا ہے پورا موبائل چیک کر لیٹ کے، چیک کر رہا ہے، سارے ویڈیوز ہیں اس کے اندر، اور اس میں نیم کپڑوں والی عورتیں. اللہ کے گھر میں شرم آنا چاہیے، نہیں کرنا ایسا. کوئی بولا نہیں، اس کا مطلب صحیح ہو گیا کیا وہ؟
اور پھر آدمی دیکھتا یہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا یہ بھی کرتا بیٹھ کے. نہیں کرنا ایسا, نہیں کرنا ایسا, ڈرنا اس بات سے. بیوی بہنوں کے ماں بہن کے سامنے بیٹھ کے دیکھے گا وہ سارا, ڈرے گا. اللہ کے گھر میں اللہ نہیں دیکھ رہا, عورتیں بیٹھی اور ان کے درمیان سارے چیک کر رہا ہے, وہ سارے بیٹھے گا ایسا, ڈرے گا. وہ سارے ویڈیوز جو بھی دیکھتا ہے فضولیات ناچ گانے دیکھے گا, اور اللہ کے گھر میں دیکھتا نہیں. تو یہ اس ماحول کے اندر, چاہے وہ دینی درس ہوں, ہماری نمازیں ہوں, مسجد کا ماحول ہو, خراب نہیں کرنا اس کو. نمبر 7, مدارس و مکاتب میں تعلیم کے دوران سوشل میڈیا کے استعمال سے بچنا. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اتنے ہم لوگ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں کہ اسکول میں کوئی ٹیچر ہے, کوئی مدرسے میں استاذ ہے, یا کوئی مکتب میں معلم ہے. اب وہ اپنی پڑھائی کا وقت ہے, اس دوران چیک کرتا رہ رہا ہے, میسیجز چیک کر رہا ہے, پوری قضاء عمری پوری کر رہا ہو, جتنے قرضے ہیں پورے ادا کر رہا ہے, جتنے میسیجز چیک کر رہا ہے, یہ کر رہا. اب بچوں کو بنا تم لوگ پڑھتے بیٹھو, پیج نمبر 20 نکالو, سب پڑھو. اور یہ بھی پڑھ رہا, لیکن وہ نہیں پڑھ رہا, یہ دوسرا پڑھ رہا, یہ دوسرا پڑھ رہا, یہ سارے میسیجز پڑھ رہا. تنخواہ کس چیز کی لے رہا ہے, تو اس کی جائز ہے. سوچنے کی چیز ہے کہ اس وقت میں یہ جو وقت اس نے دیا ہے یہ بچوں کی تعلیم کے لیے ہے, چاہے وہ ٹیچر ہو یا مدرسے کا استاذ ہو یا پھر یہ کسی مکتب کا استاذ ہو. اس وقت میں نہیں, اس کو تنخواہ اس کی مل رہی کہ اس وقت میں وہ پڑھائے گا. ٹھیک ہے, اگر مکتب کے سسٹم کی طرف سے اس کو اجازت ہو کہ تم فری وقت میں دیکھ سکتے ہو, یا ایک آدھ میسیج آ جائے تو دیکھ سکتے ہو, اجازت اگر ہے تب تو ٹھیک. اگر ان کی طرف سے ممنوع ہے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا کہ نہیں تم کو اس ٹائم میں نہیں کرنا ہے, صرف تعلیم دینا ہے, اس کو بند کر کے رکھنا پڑے گا. ایسے دور میں اپنے آپ کو فرض کر لیں, جب نہیں تھا موبائل کیا ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا رکی نہیں تھی جبھی بھی, ابھی بھی نہیں رکے گی. بلکہ ابھی کوئی نہ کوئی دوسرا آ کے بولے گا اگر آپ کے پاس موبائل بند بھی ہو یا کھو گیا تو بھی. ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں کچھ ہوگا معلوم نہیں پڑا تو اتنی ٹائم میں ہو جائے گا کیا. یہ شیطان کی طرف سے. اپنا کام دھیان سے کریں. آپ کا آپریشن کرتے وقت ڈاکٹر اگر چیک کرنے لگے موبائل فون تو چلے گا, اس کا بھی تو ایمرجنسی کچھ ہوگا نا, بلکہ نہیں ابھی آپریشن کے ٹائم پہ صرف آپریشن کرنا. تو آپ کے لیے اصول ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے کیا. یاد رکھیں اس کو. ایمرجنسی تک ٹھیک ہے, لیکن بغیر اس کے مستقل بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مستقل معمول بنا لیتے ہیں. ہمارا کام خراب نہیں ہونا. آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ اس میں لگے ہوئے ہیں کام چھوڑ کے. نہیں, اگر آپ کے لیے وہ مطلوب ہے کہ آپ کام کریں اور یہ نہ کریں, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کمپنی کا رول یہ ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. کمپنی الاؤ کرتی ہے اچھی بات ہے, آپ کی مرضی. پھر کمپنی نے اجازت دی آپ کو اور بات ہے, نہیں اجازت ہے تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بربادی ہے مطففین کے لیے. مطففین ناپ تول میں خرابی کرنے والے. کون لوگ ہیں یہ؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, لوگوں کے مقابلے میں جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور اگر جب دوسروں کو تول کے دیتے ہیں یا ناپ کے دیتے ہیں, کالوہم ناپ کے دیتے ہیں اور وزنوہم تول کے دیتے ہیں ترازو میں, یا تو پیمانے سے یا پھر تول کر دیتے ہیں, یخسرون کم دیتے ہیں. مطلب لیتے وقت میں بھرپور لیتے, لیکن دیتے وقت میں ڈنڈی مار کے دیتے ہیں. تنخواہ پوری لیتے, کام پورا نہیں کرتے. دیتے وقت میں ادھورا دے رہے ہیں, لیتے وقت میں پورا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا جو بھی آدمی, بلکہ صرف دینی اداروں کی بات نہیں, ہم اپنی کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, جہاں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں, ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام کے وقت میں فضولیات کو بیچ میں آنے نہیں دے, وہ برابر کام کرے اپنا. فضول موبائل کے میسیج چیک کرتے بیٹھا ہے اور کام نہیں کر رہا آفس کے اندر, اور لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ واٹس ایپ مسکراتے چیک کر رہا ہے. کتنے آپ دیکھو,
گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کو ملے گا اس طرح سے. اور کوئی بولے صاحب جلدی کرو نا، تو بولتا کیا ہے ٹھہرو، اور اپنا میسج چیک کر رہا ہو. کتنی جگہ ملے گا آپ کو ایسا؟ تو یہ صحیح نہیں ہے. وہ اپنے کام کے وقت میں یہ نہ کرے، باقی وقت میں جو چاہے کرے، اس کی مرضی، لیکن کام کے وقت میں نہیں. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے خاص کر کے دینی ادارے، ہم تو اپنے اداروں کی بات کریں گے، مدرسہ، مکتب اور اسکول وغیرہ جو بھی ادارے ہمارے ہیں، تعلیمی ادارے خاص طور سے، اس میں بہت آسان رہتا بچوں کو سبق تم یاد کرو بول کے چھوڑ دینا اور اپنے کام میں لگ جانا. نہیں، تعلیم پر زور دیں، تعلیم پہ. یہ قوم کے یعنی قائد بنیں گے کل. یہ اینٹیں بنا کر آپ دے رہے ہو قوم کو، ان کو اچھے سے بناؤ، ان کے اوپر اچھی محنت ہونا چاہیے. اسکولوں میں آپ دیکھیں ٹیچروں کا حال، اللہ رحم فرمائیں، رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ پڑھا دیے، سب کچے بچے پیدا ہوتے سب. کہاں کے ڈاکٹر ہوں گے، کہاں کے انجینئر بنیں گے، ایک دم 10ویں میں 12ویں میں جا کے پتہ چلتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں پڑھتا تھا، ٹیچر پڑھتا تھا اپنے میسج. یہ نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا کون تھا؟ ٹیچر. لیکن وہ واٹس ایپ کے میسج پڑھتا تھا. اور بچوں کے سامنے کیا میسج ہم دے رہے ہیں؟ سوچیں کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کام نہیں کر کے ایسا کر سکتے ہیں. نہیں، ان کے سامنے اچھا نمونہ ہونا چاہیے. جب ہم کوئی کام کریں تو اپنا پورا وجود اس کو دیں اور اچھے سے کام کریں، دل لگا کے کام کریں. تو یہ موبائل فون ہماری پروڈکٹیوٹی کو اور پرفارمنس کو خراب کرتا نہیں، ہم کو گھٹیا بناتا. وہ نہیں بننا. اپنا کام اعلیٰ ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، میکینک ہو یا کوئی بھی ہو، ہائی پرفارمنس ہونا چاہیے اس کا، اچھے سے اچھا کام کرے. وہ یہ سوچی، یہ خود خوشی ہے. اچھا کام کرنے والے کو انعام کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اچھے سے کام کرنا ہی اس کو دل کی ایسی خوشی دیتا ہے جو انعام ہوتا ہے. اچھا کام کرنے والا وہ خود ایک انعام رہتا ہے اس کو. اچھے سے ہوا تو اچھا لگتا، خراب کام کرا تو اچھا لگتا، اور اس پہ سب لوگ تعریف کیے تو اندر سے چور بولتا صحیح نہیں کرا. تو یاد رکھیں آپ. تو اس کے لیے کسی بھی میدان میں آپ ہوں، یاد رکھیں اس کو. نمبر 8، سوشل میڈیا کی حرام اور مشکوک کمائی سے بچنا. یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس کے ایڈ کے ذریعے سے کمانا. ناچ گانے کے ایڈ، ہاں، جوئے کے ایڈ، انشورنس کے ایڈ، سود کے ایڈ، اور ایسے ایڈ جو جوتے چپل کے ہیں لیکن پریوں کے ذریعے سے بک رہے ہو. فوٹو اس کے سارے، ہاں، ویڈیو سارے کون ہیں؟ عورتیں نیم لباس پہن کر آ رہی ہیں اور وہ ایڈورٹیزمنٹ دے رہی ہیں، یا گٹار بجا بجا کے صابن بیچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ میوزک کو پروموٹ کر رہے، آپ عورتوں کو بے حیائی کے ساتھ پروموٹ کر رہے، آپ سود کو پروموٹ کر رہے، بینک کو پروموٹ کر رہے آپ، اور غلط کاموں کو آپ پروموٹ کر رہے. نہیں لینا ایسے پیسے نہیں لینا. کوئی آدمی مثال کے طور پر، یعنی چیزیں اس کی بکتی ہیں اسی بنیاد پر کہ اس کی دکان کے باہر کوئی آدمی گٹار بجا کے اندر آؤ بولتا. ہاں، سوچیے ایسا کرانا، اس کے لیے اس کو دینا پیسہ صحیح ہے اور اس کا پیسہ لینا ٹھیک ہے؟ کوئی آدمی اس کی وجہ سے اس کو پیسہ لا کر دے، اس کا کرایہ اس کو ملے، صحیح ہے؟ نہیں. تو اس کے لیے بچنا چاہیے اس سے. اس کی تفصیلی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں شکل کیا ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ آپ ایسا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں اپنی تجارت کے لیے جو کہ صحیح نہیں ہے. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ غلط وسیلہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ایڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر صحیح ایڈز ہیں، کتنے ہیں، اور آپ کو چوائس ہے کیا اس کے اندر؟ نہیں ہے. تو اس سے بچیں. یہ کڑوا ہے لیکن ایسا ہی ہے. یہ اس سے بچنا چاہیے. اذا حاک فی نفسک شیء فدعه. اگر تیرے جی میں کوئی چیز کھٹکے اسے چھوڑ دے، خصوصاً جب کہ اس میں حرام کا پہلو غالب دکھائی دیتا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. ایک دور لوگوں پر ایسا بھی آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا اس نے مال کہاں سے کمایا، حلال سے کہ حرام سے. کوئی پرواہ نہیں کرے گا، آنے دو، آتا ہے تو آنے دو. حلال سے آ رہا کہ حرام سے آ رہا، آپ دیکھیں آپ کے ویب سائٹ پر، آپ کے یوٹیوب چینل پر کون سے ایڈز آ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھیں.
آپ کو دیکھنا چاہیے. اور پھر وہ ایڈز آ رہے, آپ اس کے ذریعے سے پیسہ آپ کو مل رہا, یعنی وہ ایڈ والا آپ کو پیسہ دے رہا نا, تو یہ سب صحیح نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ بہت سے لوگ یعنی یوٹیوبر بن کے اس سے کماتے ہیں. اب آپ کما کس سے رہے ہیں, پیسہ کس کا مل رہا ہے؟ بینک ایڈ دے رہا ہے, بینک پیسہ دے رہا ہے آپ کو, ہے نا. سودی قرض کے سارے ایڈورٹیزمنٹ آ رہے, وہ پیسہ آپ کو دے رہا ہے. ایسی چیزیں جو حرام ہیں, شراب ہے, اس کا ایڈ آ رہا ہے, آپ کو پیسہ مل رہا ہے. بعض لوگ بولتے نہیں ہم کو اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت اختیار جوتے چپل کا بھی آپ کو مل گیا, تبھی بھی جوتے چپل کی ایڈ میں بھی کیا آ رہا, بے پردہ عورت آ رہی. اب بچیں گے کتنے؟ بوڑھا آدمی ڈنڈا لے کے, ٹوپی پہن کے, داڑھی لگا کے, اتنا ہاں لوگوں سدھرو, پھر وہ ایڈ ہے. ایسا کوئی ہے؟ کتنے ایڈ ایسے ہیں, اور آپ کو اس کا ہی پیسہ ملا, آپ کو گارنٹی ہے نہیں ہے. تو آپ کو ایک براڈ رینج میں آپ کو چانس ملتا ہے سلیکٹ کرنے کا, وہ بھی مشکل سے. نہیں ملے تو کیا ہوتا, لینا ہی ضروری ہے. نہیں بچی چھوڑیے, نہیں چاہیے ہم کو بھائی. نہیں اگر ہم نہیں لیں گے تو ایسا مت لو, مت لو. غلط چیز لے کے ہم استعمال مت. دل بہت ڈاکو ہے. نہیں آپ لے کے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو, ہاں خیر میں استعمال کریں گے, مت. اس کو دور ہی رکھو. اس کو عادت تم کو پڑ جائے گی, کل کو صراحتاً حرام کمانا شروع کرو گے. پہلے کھڑکی کھلتی, اس کے بعد دروازہ, ہے کہ نہیں. کھڑکی پہلے کھلتی, کھڑکی کھولنے سے جرت بڑھتی ہے. اس کے بعد جب کھڑکی بھی کھولی تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھولنے کا؟ ایسا ہوتا تو رکیے, مت جائیے قریب. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس پیڑ کے قریب مت جانا, ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو ہمارا یہ ماننا ہے, کچھ لوگوں کا اور ماننا ہوگا, اپنی جگہ ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں لینا, نہیں لینا. نمبر 9, منحرفین دعات اور خطباء کو سننے سے اجتناب. یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر اب آج ایسا دور آ چکا ہے کہ یعنی جس کے پاس ریکارڈنگ سسٹم پورا ہے, انٹرنیٹ ہے, وہ آرام سے کھڑا ہو کے دین کے بارے میں اور قوم کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے, خاص کر کے دعوت دین کے بارے میں. کوئی منکر حدیث ہوگا, کوئی شیعہ ہوگا, کوئی یعنی اور بھی کوئی گمراہی میں, تصوف میں مبتلا ہوگا, شرکیات کفریات کرے گا, کوئی سیاسی انحراف والی باتیں کرے گا. اب آدمی اس کو سنتا ہے اور لوگوں میں اس کو عام کرتا ہے, خود بھی مانتا ہے, دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے, دوسروں کو بھی وہ فارورڈ کرتا ہے. نہیں, بچنا چاہیے. غلط لوگوں کی بات نہیں سننا. یہ مت بولیے کہ نہیں ہم سنتے, صحیح لیتے, غلط چھوڑتے. اتنے ہوشیار نہیں ہوئے آپ ابھی آپ اتنے ہوشیار نہیں ہوئے. بیوی کی باتوں میں بھی تفریق نہیں کر پاتے آپ, بچوں کی بات میں بھی تفریق نہیں کر پاتے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہاں اب کہاں آپ باہر اتنے چالاک لوگوں کی بات کریں گے, گھر میں آپ نہیں کر پاتے, یہ تو باہر کریں گے آپ. آپ کو کئی لوگ غلط چیزیں بیچ کے چلے جاتے ہیں اور آپ خرید لیتے ہو, اس کو دھوکہ کھا جاتے. آپ اتنے ہوشیار نہیں ہیں آپ. لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں سب کی سنتا ہوں, اس میں سے صحیح صحیح لیتا ہوں, غلط غلط چھوڑ دیتا ہوں. کاہے کو, کیوں؟ صحیح صحیح کو سنو اور صحیح صحیح لو, ایسا کیوں نہیں بھئی؟ اتنا رسک کیوں لے رہے ہیں آپ؟ مثلا کوئی آدمی بولتا ہے میں جو ملتا کھاتا ہوں, میرا پیٹ بہت صحیح ہے, وہ صحیح صحیح کو الگ کر دیتا, خراب خراب کو الگ کر دیتا. کرتے آپ ایسا؟ جو ملا کھاتا میں نہیں, کیا کرتے آپ؟ میں بہت سوچ سمجھ کے کھاتا ہوں, صحیح چیز کھاتا جو میرے جسم کے لیے مناسب ہے. ایسی چیز بالکل نہیں کھاتا جس سے میری بیماری بڑھ جائے یا میرا پیٹ خراب ہو جائے یا میری صحت کو نقصان ہو. آپ اندر جانے ہی نہیں دیتے ہیں. پیٹ کا اتنا خیال رکھتے, اس سے زیادہ دل کا رکھیے, کیونکہ پیٹ میں گیا تو سنڈاس کے راستے سے نکل جاتا ہے, پاخانے میں نکل جاتا, لیکن دل میں گیا تو نکلنے کا راستہ نہیں ہے, اندر ہی رہتا زندگی بھر, مرے تک. سنبھالیے اپنے دل کو. تو غلط بات دل میں جائے گی, نکلے گی نہیں, زندگی بھر کھٹکتی رہے گی, اور جب بھی قرآن و سنت کی بات آئے گی کچھ نہ کچھ وہ دل کے اندر شک پیدا کرے گی. مت سنیے غلط لوگوں کو, یہ بھی یاد رکھیے. امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ. جو بدعتیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یعنی ان سے علم حاصل کرتا ہے, ان کی صحبت اختیار کرتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے,
تو ایسے آدمی کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو سمجھ نہیں دیتا، عقل نہیں آتی اس کو، وزڈم نہیں ملتی اس کو، سمجھداری نہیں آتی اس میں، تو ایسے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں جو صبح کو صوفیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے دوپہر تک اس کی عقل چلی جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں صبح بیٹھا دوپہر تک گیا سمجھنا کام سے، کیونکہ ایسی سی باتیں بولتے وہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا۔ بندہ قطرہ ہے، اللہ تعالیٰ سمندر ہے، قطرے کا کام ہے سمندر میں مل کے سمندر بن جانا، سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن ایسا ہے کیا؟ دھوکہ کھاتا آدمی، دھوکہ کھاتا ہے آدمی۔ قطرہ سمندر میں ملا تو کیا بن جاتا؟ ہاں کیا؟ قطرہ سمندر۔ تو بندہ قطرہ ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سمندر ہے، تو قطرہ سمندر میں مل کے کیا بن جائے گا؟ اللہ بن رہا نہ ہو، نعوذ باللہ۔ یہی تو باتیں ہیں ساری خرافات۔ اب سننے کے حساب سے، گرامر کے حساب سے تو کوئی بھی غلطی نہیں لگ رہی اس کے اندر، ہاں ناؤن ورب سب صحیح چل رہے اس میں، لیکن بات بالکل بکواس ہے، غلط ہے۔ آپ نے تشبیہ دی ایسی جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ کے لیے کچھ بھی اپنی عقل سے مثال گھڑ کے اس کو عقیدہ بنا لو گے، نہیں۔ تو اہل باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دلائل یا تو ہوتے نہیں، عقلی دلیلیں ہوتی ہیں، یا پھر دلائل ہوتے ہیں اور عقلی تأویل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا تو سرے سے دلیل نہیں ہوگی، عقل سے کچھ بھی بنا کے ایک فلسفہ ہوگا، فلسفہ نہیں، فلسفہ اتنا بکواس ہوگا، یا پھر کیا ہوگا، قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، لیکن اس کا معنی، اس کا میننگ ایسا بیان کریں گے جو اس میں سے نہیں نکلتا۔ آپ کو بولیں گے یہ جوس فلاں پھل کا ہے، لیکن آپ کو لگے گا یہ دوسرا ہی پھل لگ رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا استنباط کیا ہوا معاملہ نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کچھ بھی ہوگا وہ۔ تو یہ بھی جو ہے اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے، اور سلف اسی لیے اہل باطل کو سنتے نہیں تھے۔ تو منحرفین کو مت سنیے، ہم کو کسی سے کوئی جلن نہیں ہے، کسی سے ہمارا کمپٹیشن ہی نہیں۔ ہم تو بولتے بھی ہیں لوگوں کو بھائی ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہمارا کسی اہل باطل کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، صحیح راستے پر ہم چلتے رہیں، ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جیسے ہی ہم کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے کو بھی ایسا کرنا چاہیے، تو تقابل اور مقابلہ مشابہت پیدا کرتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کمپیریسن جب ہم یعنی کسی سے دوڑ لگاتے تو اسی طرف بھاگنا پڑتا نا۔ ہاں، آپ جس سے ریس لگاؤ گے، دوڑ لگاؤ گے، کمپیٹ کرو گے، تو اس کے ساتھ جہاں وہ بھاگ رہا آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ تو آپ کو اہل باطل سے کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے مشابہت پیدا ہوگی، آپ ویسا ہی کرنے کی کوشش کرو گے جیسا وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے، ہم کو وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کسی سے جیتنے کی، نہیں دیکھو وہ لوگ اتنا کر رہے ہیں، اپنی طرف بھی کچھ ہونا چاہیے، تو پھر ان کے جیسا ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے آتا صاحب؟ سوشل میڈیا کے راستے سے۔ ان کے فیس بک پیج پہ دیکھو وہ لوگ یہ ایکٹیویٹی کرتے، اپنے کو بھی یہ ایکٹیویٹی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ہمارا کام ہے، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ان کو دیکھ کے ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر آدمی فارورڈ بھی کرتا، دیکھو وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے۔ نہیں، ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے جو صحیح ہے، اس کو دیکھا دیکھی ہم کریں گے نہیں۔ اور خاص طور سے جو اہل باطل ہیں مقرر، ان کی تقریریں فارورڈ نہیں کرنا۔ یہ عقیدے میں تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا، لائٹ بنا کے بولتا بہت، لیکن ماں باپ کے بارے میں بہت زبردست بولتے ہیں، سنتے ہی دونوں آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، رونا آتا ہے، ایک دم دل نرم ہو جاتا۔ آخرت کے بارے میں ایسا بولتے ہیں، اخلاق کے بارے میں ایسا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے تھوڑا بدعتیں ہیں اس کے اندر اور تھوڑا سا مطلب عقیدہ خراب ہے، لیکن یہ بھلائی ہے ان کے اندر، مت خطرہ بولو۔ ایک غلط آدمی کی بات آپ سنو گے، وہ 10 باتیں صحیح بولے گا، لیکن اس کی رو میں ایک غلط بات سامنے آئے گی، آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، آپ لے لو گے اس کو۔
کیونکہ ہم اتنا دھیان دیتے نہیں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک ٹیسٹ میں سوال بھیجا گیا. دیکھیے سوال کیا تھا, صحیح ہے یا غلط بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جنت کے کتے کہا ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں 70 لوگوں نے بولے صحیح ہے. دھیان ان کا کہاں تھا؟ کتوں پہ. جنت پہ دھیان نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ کتے کہاں کے؟ وہ جہنم کے کتے ہیں. لیکن کتے پہ اتنا دھیان تھا کہ جنت ہے کہ جہنم پہ دھیان. اس میں سے بہت سارے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے یس کیا ہے اس کو 70 لوگوں نے, تقریباً 60 سے زیادہ. تو میں کاؤنٹ کر رہا تھا, دیکھو یہ اتنا ہوا, 63 ہوئے, 62 ہوئے, 70 کے قریب لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے. کیوں؟ دھیان نہیں. تو کوئی آدمی آ کے آپ کو غلط بات, اور یہ سب بچے لوگ نہیں ہیں, یہ سب اپنے اپنے علاقے کے سمجھدار لوگ ہیں, ان کا دھیان نہیں ہے. تو آپ بتائیے عوام کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی آدمی غلط بات آپ کو پہنا کے جا سکتا ہے. اتنے ہوشیار ابھی ہم لوگ نہیں بنے جتنے سمجھ. کوئی آدمی اپنے کو بیوقوف تھوڑی بولتا ہے. بیوقوف ہے وہ بولے اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بولتا, ہو اپنے آپ کو ہوشیار ہی سمجھتا ہو, اپنے آپ کو ہوشیار ہی سمجھتا ہے. ابھی سمجھے نہیں میں جو بولا, آپ کو غور کریں گے تو سمجھے گا کیا بولا ہوں. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم غلط لوگوں کی بات کو عام نہ کریں, نہ سنیں, نہ فارورڈ کریں اس کو. سنیں ہی نہیں, ہم کو چاہیے ہی نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس غلط لوگوں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. نمبر 10, آپسی اختلافات کو سوشل میڈیا پر اچھالنے سے بچیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج. اللہ تعالی ہم سب کو خیر سے رکھے, عافیت سے رکھے, فتنوں سے بچائے. کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف لکھنا, بولنا وغیرہ اس طرح کی چیزیں, اور وہ بھی منافرت کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً اہل حق کے درمیان یہ نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً ایسے لوگ جو دینی اعتبار سے کوئی مقام رکھتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کے چلتے ہیں, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ ذمہ داران ہوں, یا کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی پوزیشن پر ہوں. ان کا سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کے سامنے آپس میں اختلافی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا, خاص کر کے اگر وہ اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی ہو, تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہ آ رہا ہے کچھ بول رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے اس کے خلاف بول رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے اس کی نیت پہ حملہ کر رہا, چوتھا آ رہا ہے اس کی پاسٹ کو نکال کے وہ دیڑ رہا پورا اس کو, پھر وہ آ رہا ہے اس کے بارے میں اور اس کی 10 غلطیاں بتا رہا ہے. کوئی آ رہا ہے تہمتیں لگا رہا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. خاص کر کے ایسے لوگ کہ ان کی بھی عزت ہے, ان کی بھی عزت ہے, اگر ایسا لوگوں کے سامنے آ جائے تو عوام نہ ان کی عزت کرے گی نہ ان کی کرے گی, اور وہ بدظن ہو کے کہیں چلی جائے گی, وہ بدظن ہو کے کہیں چلی جائے گی. ہم نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے ہیں. ہر لکھنے والا, بولنے والا کیا سمجھتا, میں ایسا لکھوں گا کہ لوگ میرے حق میں آئیں گے, ان کے حق میں نہیں جائیں گے. لوگ ان کو بھی نہیں گنتے, ان کو بھی نہیں. آپ بھی تو اسی قطار میں ہو, آپ بھی اسی کیٹیگری میں ہو. اگر وہ غلط ہے تو آپ بھی غلط ہو. عوام دونوں کو ریجیکٹ کرتی ہے. جو اختلافی معاملات ہیں, خاص کر کے اہل علم کا جو طبقہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ آپس میں اس کو سلجھائیں, خصوصاً ایسے مسائل جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اور بہت سارے مسائل اجتہادی ہوتے ہیں, اس میں ایک کا ایک موقف ہوتا ہے, دوسرے کا دوسرا. اس کو علمی انداز میں اپنے موقف کو بیان کیا جائے, رد بھی کیا جائے تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ, تاکہ لوگوں میں نہ صرف صحیح مسئلہ جائے بلکہ یہ بھی چیز جائے کہ رد بھی کتنا اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے. یعنی کہ اخلاقی حدود ہم پار کر جائیں, نہیں ہونا چاہیے. کسی کی نیت پر حملہ کرنا, کسی کے کیریکٹر کو چھالنا نہیں. علمی رد علمی ہونا چاہیے, اور اس کے اندر مسئلے پر گفتگو ہونا چاہیے, نہ کہ مسئلے والے پر, خصوصاً جب کہ وہ اہل حق میں سے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں اختلاف مت کرو, آپس میں اختلاف مت کرو. کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا, تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی. آپس کا اختلاف دلوں کو بزدل اور کمزور بنا دیتا ہے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا نکل جائے گی, ہوا اکھڑ جائے گی.
دشمنوں کے سامنے بھی تم کمزور دکھائی دو گے جب آپس میں لڑو گے. تو ایک تو داخلی نقصان ہوگا، دوسرا خارجی نقصان ہوگا. اہل حق کا آپس میں ایسا اختلاف جو مذاق بن جائے اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہل حق میں اختلاف ہوتا ہے، عوام کے سامنے بھی آتا ہے، لیکن عوام ان کے ادب کو دیکھ کے، ایک دوسرے کے احترام کو دیکھ کے پھر یہ سیکھتی ہے کہ اچھا اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن دیکھو کتنے اچھے سے اختلاف کو حل کرتے ہیں. یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا اختلاف بھی ہم ویسا حل کریں. کہ دیکھو کتنے احترام سے انہوں نے رد کیا. دلیل مضبوط ہے، بات نرم ہے. دلیل کیسی ہونا چاہیے؟ مضبوط، لیکن انداز بیاں نرم. اور غلطی بھی جس درجے کی ہو، سختی ویسی ہوتی ہے. لیکن اجتہادی مسائل میں جہاں دونوں پہلوؤں کا امکان ہو وہاں سختی نہیں ہونا چاہیے. وہاں ایسے انداز میں بولنا چاہیے جس میں کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں گنجائش ہے لیکن راجح یہ ہے، کیونکہ دونوں کا احتمال دکھائی دے رہا ہے دلائل کی روشنی میں. تو پھر سختی سے رد کر کے مطلب کیا ہے؟ میں ہی صحیح بولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہیں کہ یہ ہے میرے نزدیک راجح ہے، تحقیق یہ ہے اور یہ خطا ہے. وہ بھی عالم ہے، وہ بھی علمی شخصیت ہے، لیکن یہ ہمارے نزدیک راجح ہے. اس طرح سے ہونا چاہیے. مراتب ہوتے ہیں مسائل کے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے کس مرتبے کا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں. نمبر 11، عالمی و سیاسی مسائل میں بڑوں سے پہلے نہیں بولنا. خاص کر کے پولیٹیکل معاملات جو ہوتے ہیں، ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اولاً تو جلدی نہیں کرنا، دوسرے یہ کہ بڑوں سے پہلے نہیں بولنا، تیسرے کہ بڑے بول دیے تو چپ رہنا. آپ کئی بول دیے نا بولنے والے، تو کیوں بول رہا؟ بعض اوقات ایسے سے لوگ بولنے لگتے ہیں، یہ ملک وہ ملک، اس کی جنگ، اس کے سیاسی حالات، اس کی گورنمنٹ، اس کا قانون. ایسے بولتے ہیں لوگ جن کو ٹھیک سے اپنی زندگی کے مسائل معلوم نہیں ہوتے. طہارت استنجا میں ابھی ہوتے ہیں وہ، اس کے مسائل بھی ٹھیک سے معلوم نہیں رہتے ہیں ان کو، لیکن ان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے فیمس ہونے کا. اور پھر وہ ایسے پلیٹ فارم سے یوٹیوب وغیرہ پر آ کر، فیس بک پہ آ کے بولتے ہیں کہ جو بات لوگوں میں عام ہوتی ہے. اور لوگوں میں بھی جہالت ہے. لوگ بھی کیا بولتے ہیں؟ ایک بھی عالم نے بولا لیکن یہ بولا ہے، دیکھو یہ بولا، کیا بولا؟ صحیح بولا، غلط بولا؟ عوام میں اتنی تمیز نہیں ہوتی. اگر کوئی بول دینا لیکن اس نے صحیح نہیں بولا، کچھ تو بولا نا. وہ ایسے ہی جیسے کوئی آیا نہیں علاج کرنے کے لیے، ڈاکٹر سب چھٹی پہ تھے، اس نے علاج کیا. کوئی بولے لیکن غلط علاج کیا نا، ہاتھ سوج گیا پورا، کچھ تو انجیکشن دیا ہے نا، نہیں دینے والے سے تو اچھا ہے نا. وہ بولیں گے ایسا؟ کیا بولیں گے؟ نہیں معلوم تھا تو نہیں دینے کا تھا بھائی، میں پہلے جیسا ہاتھ تھا ویسی دکھ رہا تھا، ٹھیک ہے انجیکشن ایسا دے دیا کہ ہاتھ پھول گیا ایک دم. چلے گا ایسا آدمی؟ کچھ تو بولا والا چلے گا آپ کو، کچھ تو لکھ کے دے دیا اس نے، دوا لگاؤ یہ دوا. ہاں لگانے کی دوا کو پی لو بول دیا. سر پہ لگانے کی دوا تھی، وہ تھوڑا نیما کی اسی کو تو بولتے ہیں نا بیچارہ، تھوڑا معلوم تھوڑا نہیں معلوم. دوا تو معلوم تھی لیکن لگانا ہے کہ پینا ہے معلوم نہیں تھا. کیا غلطی؟ چھوٹی سی تو غلطی ہے. اب یہ جو پیا اس نے سوچا تکلیف ذرا زیادہ ہے تو تھوڑا سا زیادہ پی لیتے ہیں، زیادہ پیا تو سیدھا آئی سی یو میں پہنچ گیا ایک دم. ہاں چلے گا ایسا؟ نہیں. ایک آدمی کی جان کا نقصان اس کی بجائے اتنے سارے سماج میں نقصان، کتنا بڑا نقصان ہے. نہیں بولنا، بعض مقامات بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، پوری قوم کے لیے سردرد کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے کچھ بھی بول دیا، یوٹیوب پہ کچھ ڈال دیا، اس کی وجہ سے پوری قوم میں، بستی میں فساد ہو گیا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کرنے والوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے. ایک کی غلطی سب کے لیے سردرد بن جاتی ہے. نہیں بولنا ایسا. اگر کسی مسئلے میں علماء چپ ہیں، اس کو بھی چپ رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، کہا کہ مجھے بتاؤ ایک پیڑ ہے، اس کی مثال مومن کی طرح ہے اور اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے. بتاؤ کون سا پیڑ ہے وہ؟ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں، اللہ کے رسول وہ پیڑ نہیں، وہ پیڑ نہیں، یہ نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں ہیں. کہنا میرے دل میں بات آئی، وہ کھجور کا پیڑ ہے. وہ کون سا پیڑ ہے؟ کھجور کا پیڑ ہے.
لیکن میں نے نظر دوڑا کے دیکھا تو مجلس کے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے، دونوں خاموش بیٹھے تھے، جواب نہیں دے رہے۔ تو مجھے ٹھیک نہیں لگا کہ جب بڑے بول رہے ہیں تو میں بھی چپ بیٹھنا میں نے مناسب سمجھا، میں نے نہیں بولا، صرف اس وجہ سے کہ یہ دونوں اتنے علم والے بزرگ علماء صحابہ یہ خاموش ہیں تو میں بھی نہیں بولتا، چپ رہے۔ یہ ادب ہے کہ مجلس میں، سماج میں جب بڑے نہیں بول رہے ہیں کسی مسئلے کے اوپر، نہیں بولنے کا ٹائم ہے یہ، تبھی تو نہیں بول رہے نا۔ اس لیے نہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں مسئلہ کیا ہے، یا ان کے اندر ہمت نہیں ہے، یا ان کو نہیں سمجھ رہا بولنا کہ نہیں بولنا۔ تیرے کو سمجھ رہا، ان کو نہیں سمجھنا، اتنے پاگل ہیں سب لوگ یا اتنے بزدل ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ بولنے کا وقت نہیں ہے۔ اتنی عقل تو کم سے کم آدمی کو ہونا لازم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سیاسی مسائل یا بڑے ایسے سنگین مسائل، ان کے اندر نہیں بولنا، اور وہی بدا نہیں بننا، ایسے نہیں بننا کہ جو بے وقت بولتا ہے، جس کو بالکل عقل نہیں ہے کیا بولنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی ایسی بات بول دیتا ہے جس سے مسلمانوں کا نام خراب ہو جاتا ہے، سماج میں انارکی پیدا ہو جاتی ہے، لیگل ایکشنز اتنے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں، دوسروں کے بھی خلاف ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر یہ بولتا ہے کہ میں نے حق کے لیے کیا، میرے کسی نے مدد نہیں کیا۔ تو بیوقوفی کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے کسی سے پوچھ کے کیا تو نہیں۔ تو سیاسی مسائل میں بڑے بزرگ قوم کے بولیں، بڑے لوگ بولیں، بچے لوگ چپ بیٹھے ہیں، بچے لوگ چپ بیٹھے ہیں، کم علم والے لوگ خاموش ہیں۔ نہیں، حق بات ہے تو بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، حق کی تکلیف بھی برداشت کرو، بھی شکایت کیوں کرتا، پٹائی ہوگی تو برداشت کرو، نقصان ہوا تو اب اس کا وبال آخرت میں برباد، اس کا جو بھی وبال آئے گا آخرت میں برداشت کرو، پھر کانسیکوینسز بھی تو ہے نا۔ تم بول کے غائب ہو جاؤ گے اور سارے قوم تکلیف میں آ جائے، صحیح نہیں۔ تم وہاں کھڑے رہو، پھر رہتے کھڑے بولنے والے پرپوش غائب، تو غائب کیوں ہوا؟ بہادری صرف بولتے وقت میں تھی اور اس کے نتائج بھگتتے وقت میں، قوم کو بھگتنے کے لیے لگایا تو، اور خود غائب ہو گئے۔ کانسیکوینسز کون بھگتے تیرے عمل کی، تیری بیوقوفی کی؟ پوری قوم، اور تو چلا جاتا، کہیں بھی چھپ جاتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سماج کے اندر بولنے کے لیے احتیاط کریں، ایسی کوئی بات نہیں بولیں جس سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہو۔ کوئی بھی پوسٹ ڈال دیا، کوئی بھی کمنٹ کر دیا، کوئی بھی ویڈیو بنا کے کسی بھی معبود کے بارے میں ڈال دیا جس میں اس کی تضحیق ہو، کیوں کیا تو ایسا؟ میں بولے یہ بھی دعوت ہے۔ کسی عالم سے پوچھا، دعوت ہے، دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں پوچھا، اپنی عقل سے کچھ بھی کر دیا۔ نہیں کرنا، حالات نازک ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں بہت نازک ہوتے ہیں، اس میں ایک غلطی بھی بڑا نقصان لا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس دور میں بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے، جانوں کا نقصان اس میں ہو سکتا ہے۔ اس کو استعمال کرنا چاہیے ویسے جیسے چاقو استعمال ہوتی، دو دھاری چاقو، تلوار، ہاں اپنے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے اس سے۔ ذرا بھی ہینڈل کرنے میں انسان غلطی کر دیا، وہ خود نقصان اس کو ہو سکتا ہے اور قوم کو بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر کی خبریں، جھوٹی ویڈیوز، جھوٹے فوٹوز ڈال دیا، اس کو دیکھو مسلمانوں کا کیا ہو رہا، نہیں کرنا، بغیر تحقیق کے نہیں، اہل علم سے پوچھے بغیر نہیں۔ اپنی زندگی کے مسائل ہمارے کیا کم ہیں کہ اور مسائل امت کے لیے، قوم کے لیے آپ کھڑے کر دیں؟ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں گے اس کو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو سوشل میڈیا کے استعمال کے تعلق سے تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے استعمال کی، صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مزید جو بھی، یہ تو ہو گیا ابھی، اس کے ڈر رہے ہو واپس سے اور کوئی بچا ہوا کیا اس کے اندر؟ ابھی کچھ نہیں بچا انشاءاللہ۔ مزید اور باتیں جو بھی دینی ہیں آنے والے دروس میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بہت ممکن ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے تفسیر کا جو سلسلہ ہے ہم اس کو شروع کریں گے۔ سورۃ النازعات کی تفسیر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے رمضان کے بعد۔ ٹھیک ہے، اقول ھذا واستغفر اللہ۔